اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم 1 سال پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے اور ہم 50 سال پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، 50 سال آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا خون آپ کے ساتھ ہے، ہمارے پسینہ آپ کے ساتھ بہے گا، ہماری جدوجہد آپ کے ساتھ ہے۔ وَنَحْنُ مَعَكُمْ إِنشَاءَ جَنْبًا بِجَنْبٍ وَقَدَمًا بِقَدَمٍ وَتُحْرَقُ دِمَاؤُنَا مَعَ دِمَاؤِكُمْ إِنشَاءَ اللَّهُ الْعَزِيزُ۔ میرے محترم دوستو، میں نے آج اسلام آباد میں جب آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی، صدر اور وزیر اعظم کی مشترکہ دعوت پر بلائی گئی تھی، تو میں نے وہاں بھی کہا کہ آپ سے فلسطینی ہو یا امت مسلمہ محض ایک قرارداد پاس کرنے کا انتظار نہیں کر رہے، آپ حکمران ہیں، پاکستان مسلم دنیا کی قیادت کر رہا ہے، مسلم دنیا کی ایٹمی قوت ہے، اس سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کوئی عملی اقدامات کرے۔ میں نے یہ تجویز دی وہاں پر، میں نے یہ تجویز دی کہ بڑے اسلامی ممالک مل کر ایک گروپ بنائیں اور تمام اسلامی دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے وہ اپنی سیاسی حکمت عملی بھی بنائیں اور اپنی دفاعی حکمت عملی بھی بنائیں، اور انشاءاللہ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جو پاکستان کے عوام کی نمائندگی کر رہا ہے، ہماری اس تجویز کی حمایت کرے گا۔ میرے محترم دوستو، میں نے یہ بھی کہا ہے کہ گزشتہ 1 سال تک آپ لوگوں کی خاموشی، حکمرانوں کی خاموشی، یہ ہماری نظر میں ایک جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى رأسه اشتكى كله واذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے، ایک دوسرے پر مہربان ہونے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں ایسا ہی ہے جیسا ایک جسم، اگر جسم کی آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار، اور اگر اس کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار۔ ذرا اپنا امتحان لے لو، اپنے گریبانوں میں جھانکو، کیا تم فلسطین کے ان مظلوموں کے درد کو محسوس کر رہے ہو یا نہیں؟ ذرا ہمیں گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ حکمرانوں سن لو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کے دوسرے کے ظلم کے سپرد کرتا ہے۔ ہم نے کیسے فلسطینیوں کو کر دیا ہے اور ہم کیوں خاموش ہیں؟ کس بنیاد پر خاموش ہیں؟ شاید تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قالوا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن۔ ایک زمانہ آئے گا کہ تم قدم قدم، بالشت بالشت پچھلی قوموں کی اس طرح پیروی کرو گے جس طرح اگر وہ گوہ کی غار میں بھی گھسیں تو تم وہاں بھی اس کا پیچھا کرو اور پیروی کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں، اسلامی دنیا کے حکمرانوں،
آج پاکستان کا عوام آج اس اجتماع سے تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں پیروکار بن چکے ہو. تمہاری پالیسیوں سے امت مسلمہ بے نیاز ہو چکا ہے. اب امت مسلمہ خود جا کر فیصلہ کرے گا. آج فلسطینی مسجد اقصی کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ فلسطینی مسلمانوں میں یہ جرت و حمیت ہے اور ثابت کر کے دکھایا ہے کہ 77 سال ہو گئے آج بھی وہ جذبہ سرشار اس میدان میں مقابلہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام پاکستان کے مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ. آج بھی میں نے ان سے کہا کہ حکمرانوں آپ سے تو جنوبی افریقہ بہتر کہ جس نے فلسطین کے قضیے کو عالمی عدالت انصاف میں لے گئے اور عالمی عدالت انصاف نے فلسطینیوں کے حق میں فیصلہ دیا اور اس سے کہا جنگ بند کر دو فلسطینی علاقے خالی کر دو. اقوام متحدہ میں بھی قرارداد پاس ہوئی اس جنگ کے خلاف اس دہشت گردی کے خلاف اور پیچھے ہٹنے کے لیے کہا گیا. لیکن اس حد تک ایک بھاولا بن چکا ہے کہ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل اگر اسرائیل آتا ہے تو اس پر اسرائیل آنے پر پابندی لگا دی جاتی. کیا دنیا اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ یاد رکھو اگر تم نے افغانستان کے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی، اگر تم نے عراق کے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی، اگر تم نے شام کے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی، اگر تم نے لیبیا کے مسلمانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی، اگر تم نے لبنان کے مسلمانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی، اگر تم نے فلسطین کے مسلمانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی، تو پھر میں آج یہاں کھڑے ہو کر دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری تاریخ، بر صغیر کی تاریخ، میرے اکابر کی تاریخ غلامی کے خلاف قربانیوں سے بری پڑی ہے. 100 سال مزید بھی ہم انشاءاللہ مسلمانوں کی آزادی کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں. اس بر صغیر میں 50,000 علماء کرام توپ سے اڑائے گئے، پھانسیوں پہ لٹکائے گئے، پھانسیاں رک گئی تو درختوں پہ لٹکائے گئے، لیکن آزادی کا جذبہ تر و تازہ رہا. موت ان کے جذبہ آزادی کو سرد نہیں کر سکا. آج بھی ہم انہی کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے، ہم انہی کی اولاد ہیں. ہمیں اپنے اسلاف پر فخر ہے اور انشاءاللہ دنیا کے سامنے ہم اپنے اسلاف کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے. ہم فلسطینیوں کو یقین دلا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. شعب الپاکستان انشاءاللہ معکم جنبا بجنب وقدما بقدم. اور ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، آخری فتح تک شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اور اسلام کا علم بلند کرتے ہوئے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ آخری خون کے قطرے تک شامل جنگ رہیں گے اور کسی قیمت پر پسپائی کے لیے تیار نہیں ہوں گے انشاءاللہ العزیز.